بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ امام سمجھ کے تمام احباب بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی فتحیت والاکرام، علی سید اسلم فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق، والمؤمن الحق بالحق، ابی القاسم المحمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام الزمان هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم، بلندتر صلوات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزاداران حسین ابن علی، چونکہ ذی الحج کے ایام ہیں، تمام عالم اسلام جب سے ذی الحج کا چاند نکلا ہے ایک قربانی کا تذکرہ کر رہی ہے۔ مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہو تب ذکر ابراہیم، کسی بیٹھک کی بات ہو تب ابراہیم کی قربانی کا تذکرہ، بازار میں بندے بیٹھے ہوں تو ابراہیم کی قربانی کے تذکرے۔ مولوی تیرا مزاج ہے نا، تو قربانی والوں کے تذکرے کرتا ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے ہوئے ہاتھ تو مولا خیرات عطا فرمائے۔ پتہ چلا مولوی کا مزاج یہ ہے کہ جہاں قربانی ہو جائے مولوی قربانی والوں کے تذکرے کرتا ہے۔ ذی الحج کا چاند نکلتے ہی ابراہیم کا بھی تذکرہ، اسماعیل کا بھی تذکرہ، دمبے کی بھی باتیں۔ پتہ چلا مزاج ہے تیرا، جیسا موسم ہو ویسی گفتگو، فکر بلند کرے وہ بندہ جس کی زبان پہ ذکر ولایت اچھا لگتا ہے۔ تیرا مزاج ہے ابراہیم کا تذکرہ، اسماعیل کا تذکرہ، اسماعیل کے دمبے کی باتیں کرتے ہیں۔ مولوی وہ کون تھا جس کے لیے اللہ نے کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، رکھ ابراہیم قربانی، ہم عظیم قربانی کے بدلے تیری قربانی کو چھوڑ رہے ہیں۔ مولوی ابراہیم کی باتیں کرتا ہے، حسین سے دشمنی ہے۔ سلامت رہو بھائی، مل کے ابراہیم کے دمبے کی بھی باتیں، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ذکر، جہاں بیٹھو اسماعیل، جہاں بیٹھو دمبا، جہاں بیٹھو دمبا۔ اور قبلہ حد ہو گئی ہے، سارا سال بندے گوشت کھاتے ہیں، کسائی سے کبھی نہیں پوچھا اس کی آنکھ ٹیڑھی تو نہیں تھی۔ فکر بلند ہو اس بندے کی جس کے ذہن کا بادشاہ حسین ہے۔ بھائی ضمانت سے آپ کی عقیدے کی عرض کر رہا ہوں، پورا سال بندے بکرے لاتے بھی ہیں، بکرے کرتے بھی ہیں، تو پھر سمجھ جانا چاہیے
کبھی منڈی میں مالک سے نہیں پوچھا اس میں عیب تو نہیں، اس میں نقص تو نہیں، یہ لنگڑا تو نہیں، یہ لولا تو نہیں، یہ بکرا کانا تو نہیں. پھر سمجھ آنا چاہیے بکرے میں فرق ہوتا ہے. یار اٹھے ہوئے ہاتھ کو مولا خیرات عطا فرمائے. بھئی کبھی کسی بندے نے سوال نہیں کیا کہ اس بکرے میں عیب لولا لنگڑا کانا. میں سوال کرتا ہوں مولوی سے، جب سارا سال ہر طرح کے بکرے کا گوشت کھاتا ہے، یہ قربانی والے بکرے کے عیب کیوں پوچھتا ہے؟ سلامت رہو بھائی، بولتی زبانوں کو سلام ہے. سارا سال بکرے کا گوشت کھاتا ہے، کسائی سے مطالبہ نہیں کرتا، کسائی سے سوال نہیں کرتا. یہ سال کے بعد قربانی پر تجھے کیا ہوتا ہے کہ جی بکرا کانا بھی نہ ہو، بکرا لولا بھی نہ ہو، بکرا لنگڑا بھی نہ ہو، بکرا عیبدار بھی نہ ہو. میں نے کہا مولوی جی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا تو جاہل نہ بن، تجھے نہیں پتا یہ بکرا اس بکرے کی جگہ پہ ہے جو بے عیب تھا. مل کے نعرہ حیدری. مولوی کہے گا اس میں عیب برداشت نہیں، اس لیے کہ یہ بکرا اس بکرے کی جگہ پہ ہے جس میں عیب کوئی نہ تھا. تو مولوی کبھی ضمیر کے گریبان میں جھانک کر سوال کرنا کہ اگر بے عیب بکرے کی جگہ پہ بکرا لانا ہو تو اللہ اس میں عیب برداشت نہیں کرتا. معصوم نبی کی جگہ پہ اللہ گناہگار خلیفہ کیسے؟ پتہ چلا فطرت کا تقاضا ہے، بے عیب کی جگہ بے عیب آئے گا. بلکہ جس بندے کی زبان اجازت دیتی ہے ذکر حسین میں وہ بندہ میرا ساتھ دے، مولا تمہیں خوش رکھے. پتہ چلا بے عیب کی جگہ پہ بے عیب آتا ہے. اور حضرات گرامی بات کمال کی ہے. مولوی تو پوچھتا پھرتا ہے کہ آل محمد دنیا میں تیری طرح آتے ہیں. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھ اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا تھا اس کا ابا کون ہے، اس کی اماں کون ہے؟ مل کے نعرہ حیدری. حضرات گرامی قدر، اسماعیل کی جگہ پہ جو اللہ نے دمبا بھیجا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ جی، توجہ ہے جی. حضرات قبلہ میں سوال کرتا ہوں، جو بندہ آج تک معصومین کی اس دنیا میں آمد پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح آتے ہیں، وہ تیری طرح آتے ہیں، میری طرح آتے ہیں. میں مولوی سے سوال کرتا ہوں، اسماعیل کی جگہ پہ آنے والے دمبے کا ابا بتا، اماں بتا. یار فکر بلندو، جو بندے چپ بیٹھیں گے کہیں میشم نہ بول اٹھے. اللہ میں علی کے ذکر میں زبان کٹا کے علی علی کرتا رہا. اونچا نعرہ مل کے حیدری، سوا لاکھ نعرہ حیدری. سلامت رہے. قبلہ اللہ کو علم تھا کہ میں نے اسماعیل کی جگہ پہ دمبا بیجنا ہے. بولے یار میرا مجمع، اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں؟ تو اللہ پہلے سے کوئی اس کی ماں بناتا، پھر اس کی ماں اپنے شوہر کے ذریعے سے بذریعہ سبب وہ پیدا ہوتا، پھر 6-8 مہینے کا دمبا ہوتا، پھر اللہ اسے بیچ دیتا. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ، نہ اس دمبے کی ماں تھی. یار سر بلند کرو. نہ اس دمبے کا باپ تھا، نہ وہ نطفے سے ہے، نہ وہ مٹی سے ہے، وہ اللہ کے امر سے ہے. اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں 10 ذی الحج کو 10 محرم کی کہانی سمجھانا چاہتا ہوں. اور جب اسماعیل کا دمبا امر سے پیدا ہوتا ہے تو حسین پوچھتا پھر رہا ہے.
تو حسین پوچھتا پھر رہا ہے، تو حسین پوچھتا پھر رہا ہے کہ حسین دنیا میں کیسے آتے ہیں؟ ارے قبلہ کمال کی بات یہ ہے، آپ صبح دیکھنا گلی گلی کا منظر ہے، یہ گھر گھر کا منظر ہے، یہ چوک چوک کا منظر ہے، سج دھج کے نکلے گا اسماعیل کا دمبا۔ وہ زبان میری تائید کرے جس کے دل کا بادشاہ حسین ہے، قبلہ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر گلی سے سج کے نکلے گا دمبا، مہندی لگی ہوگی، نلایا دلایا ہوگا، اللہ حکم دیتا ہے خبردار ابراہیم کا ذکر کرو، ٹھیک ہے اللہ، فرمایا صرف ابراہیم کا نہیں اسماعیل کا ذکر کرو، ٹھیک ہے اللہ، فرمایا صرف اسماعیل کا نہیں دمبے کا ذکر کرو، ہے اللہ دمبے کا ذکر، فرمایا صرف ذکر نہیں تعظیم کرو، اس کی تعظیم کرو۔ اللہ ہم انسان، وہ جانور انسان ہو کے جانور کی تعظیم، اللہ کہے گا تمہیں انسان ہونا سکھا دے گا وہ جانور۔ مل کے نعرہ حیدری، اللہ کہتا تعظیم کرو اسماعیل کے دمبے کی۔ اللہ کیوں؟ فرمایا وَمَنِ اتَّقَى الْقُلُوبِ، اس لیے کہ تمہارے دل متقی ہو جائیں۔ بڑا بیدار مجمع قبلہ جی، بڑا بیدار مجمع، بڑا سمجھدار مجمع، قدیم عزاداروں کا مجمع۔ اللہ کہتا ہے اس دمبے کی تعظیم کرو۔ اللہ کیسے؟ فرمایا وہ بیٹھا ہو، اس کی مرضی نہ ہو، اسے کھینچ کے اٹھانا نہیں۔ ہائے 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 یار، ہاتھ اٹھائے وہ بندہ جس کے ذہن کا بادشاہ حسین ہے۔ اللہ فرماتا ہے دمبے کی تعظیم کرو تاکہ دل متقی ہو جائے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا وہ چلے تو اس کے آگے نہیں چلنا، جو اس کے گلے کی رسی ہے اس کا احترام کرو، رسی جس کلی سے بندھے اس کلی کا احترام کرو۔ اللہ انسانوں سے جانوروں کا احترام کیوں کروا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے 1 مہینہ پہلے میں تمہیں پریکٹس کروا رہا ہوں، اسماعیل کے دمبے کا ادب سیکھو تاکہ تمہیں ذوالجناح کا حیا کرنا آئے، تاکہ تمہیں مل کے نعرہ حیدری، تاکہ تمہیں ذوالجناح کا مل کے بولو یار حیا کرنا آ جائے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، دمبے بھی سج دھج کے نکلتے ہیں، نہ کوئی روٹ پوچھتا ہے۔ بولنے والی زبان بولے وہ جو ذکر علی میں اچھی لگتی ہے۔ سلمان سے پوچھا تھا کہ محفل میں چپ کر کے بیٹھے تو بولے، سلمان نے کہا تھا محفل دنیا کی ہو تو چپ کر کے بیٹھو، ہاں اگر ذکر علی کی محفل ہو بہتر ہے بولتے بولتے مر جاؤ۔ ہاں یہاں بولنا کمال ہے، یہاں وہ بولے گا جسے یقین ہے قبر میں علی بولے گا۔ مل کے نعرہ حیدری حیدری۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، جب دمبے ساجدج کے نکلتے ہیں اسماعیل کے چھوٹی قربانی کی یاد میں، نہ کوئی روٹ پوچھتا ہے، نہ لسنس پوچھتا ہے، نہ کوئی منظوری پوچھتا ہے، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ جلوس کی شکل میں جانور گلیوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اتنے سج دھج کے نکلنے والے اسماعیل کی یاد کے جانور تجھے ہضم ہو جاتے ہیں، سبب کیا ہے؟ اگلے مہینے 10 محرم کو جب حسین کا ذوالجناح نکلنے لگے پھر تیری طبیعت خراب کیوں ہوتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر تمہیں جانوروں سے کوئی ضد ہوتی تو یہ دمبا بھی جانور ہے، متوجہ آخری بندے تک۔ اگر تمہیں جانور سے نفرت ہوتی تو دمبا بھی جانور ہے، منڈی سے خریدا ہوا ہے، نہ دمبا دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے، نہ تیری نماز ٹوٹتی ہے، نہ تیری نماز کو فرق پڑتا ہے تو یہ بھی جانور۔ 10 محرم آنے کو ہے، ابھی چاند محرم کا نہیں نکلتا، مولوی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، گھوڑا نہ دیکھنا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ مولوی جی وہ بھی بظاہر جانور، یہ بھی جانور۔ اگر جانور سے ضد ہوتی تو گلی گلی میں جانور گھومتے پھرتے ہیں، تیرے نکاح کو کچھ نہیں ہوتا۔
اور پھر فرق صرف گھوڑے پہ نہیں، بڑے سارے گھوڑے بھی چلتے پھرتے ہیں، وہ خاص گھوڑا ہے جسے دیکھنے سے تیرا نکاح ٹوٹتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، پتہ چل گیا تمہیں دشمنی گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے مالک سے ہے۔ تمہیں دشمنی گھوڑے سے نہیں ہے، گھوڑے کے، بولو گھوڑے کے مالک سے۔ قبلہ مسئلہ آسان ہو گیا۔ پہلے مولوی کہتے تھے زلجنا نہ دیکھنا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اللہ جانے اس نکاح کا زلجنا سے رشتہ کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ زلجنا ہے حسین کی سواری۔ اگر حسین کی سواری دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو مولوی پھر معاف کرنا، اتحاد بین المسلمین کی بنیاد پہ گلباز ہاتھ باندھ کے 10 ذی الحج کی رات کو صرف اتنا عرض کرتا ہے، اگر گھوڑا دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر حسین کی سواری دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو ان کا کیا بنے گا جو عید والے دن حسین کو سوار دے کے کہہ رہے تھے ماشاءاللہ کتنی اچھی سواری ہے۔ کیا بول کے نعرہ حیدری۔ پھر ان بندوں کے نکاح کا کیا ہوگا جو کہہ رہے تھے کتنی اچھی سواری ہے۔ ماتمیوں کا حلقہ ہے، ماتمیوں کا مجمع ہے، زنجیر زنوں کا مجمع ہے۔ چونکہ ایام ذی الحج ہے، ایام عزا کا آغاز ہوا چاہتا ہے، چھوٹی قربانی کے بعد بڑی قربانی کا موسم ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، بندے کہتے ہیں جی آپ یہ جو زنجیر مارتے ہو پیڑ نہیں ہوتی؟ سوال کرتے ہیں کہ نہیں بندے؟ اگر میرا سوال زندہ ہے تو پھر زبان سے بولو بھئی، سوال کرتے ہیں بندے؟ گلی کوچوں میں چراہوں میں بیٹھے ہوئے بندے، جہاں کو شیعہ جو نوجوان مل جائے، کو بندہ مل جائے، ایک ہی سوال کرتے ہیں، یار 10 محرم کو تم یہ جو زنجیر مارتے ہو، چھریاں مارتی ہو، تمہیں پیڑ نہیں ہوتی؟ تکلیف نہیں ہوتی؟ خدا کی عزت کی قسم، میرا کلاس فیلو تھا، دوسرے مذہب کا تھا، مجھ سے ملاقات ہو گئی جوس کارنر پہ بیٹھ کے، جوس سامنے آ گیا، مجھے کہتا یار گلباز میں نے ایک دل کی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بے خوف پوچھ، ہم وہ نہیں جو سوال کا جواب پوچھنے گھر جاتے ہیں۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مولا خیرات عطا فرمائے۔ میں نے کہا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ 2 گھونٹ ابھی لگائے تھے، جب اس نے سمجھا کہ اب طبیعت ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس نے اگلا سوال کیا، کہتا یار میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تمہارے، کمسن بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، جب تم چھریاں مارتی ہو تمہیں درد نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یار بات بڑی قابل فکر ہے، پر یہ تو قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ ہوتی ہے کہ نہیں۔ یار بیدار مجمع میرے ساتھ بولے، یہ نہ دیکھے کہ چہرہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ دیکھے ذکر کس بادشاہ کا ہو رہا ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ کہتے یار درد نہیں ہوتی آپ کو؟ میں نے کہا قبلہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، اس سوال کا جواب بھی قرآن میں ہے۔ مولوی حیران ہو گیا کہ چھریاں تم مارتے ہو، جواب قرآن میں ہے؟ بولو تو صحیح نا یار۔ میں نے کہا میرا مذہب ہی ایسا ہے جس کا ہر جواب قرآن میں ہے۔ ہائے ہائے، ہمارا مذہب یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ اگر قرآن میں نہ ہو تو پھر میرا مذہب نہیں۔ کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قبلہ جی بات یہ ہے کہ چھریوں کی درد ہوتی ہے، چھریوں کی تکلیف، بولو میرے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے۔ مولوی خوش ہو گیا، کہتے ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہوتی ہے، فطرت ہے۔ چھری لگے گی تو کٹ آئے گا، کٹ آئے گا تو خون بہے گا، خون بہے گا تو تکلیف ہوگی، یہ فطرت ہے۔ کہتے ہوتی ہے پھر؟ میں نے کہا ہوتی ہے، پر ہوتی کس کو ہے یہ قرآن بتائے گا۔ شاید و بادر ہو گئی، مل کے نعرہ حیدری۔ کہتا یار یہ قرآن بتائے گا، یہ قرآن بتائے گا کہ درد کسے ہوتی ہے؟ سادی سی بات ہے، جس کی پشت ہوتی ہے اس کو ہی درد ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہتا پھر کسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ابراہیم کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، جی بسم اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے میرا بیٹا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔
جو بندے پہنچ گئے جی سلوٹ کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے ساتھ لے کے چلوں گا۔ میں نے کہا جی درد ہوتی ہے پر کسے؟ یہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کہتا جی کیسے پوچھو گے؟ میں نے کہا ابراہیم کو خواب آیا، اپنے بیٹے سے کہا اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کہا یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم ملا ہے کر گزرو، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ موت کو نبی صبر اس لیے کر رہا ہے کہ مصیبت سمجھتا ہے۔ شب ہجرت علی سے نبی کہتا ہے موت کا بستر ہے سو جا۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کہتا ہے صبر کروں گا۔ جب نبی نے کہا میرے بستر پہ موت کا خطرہ ہے سو جا، علی نے پلٹ کے پوچھا میرے سونے سے تیری جان بچ جائے گی؟ ہاں علی تیرے سونے سے میری بچ جائے گی۔ علی نے سجدہ شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محمد کا فدیہ بنا دے۔ ہائے ہائے ہائے، تو بنی بکالوں سے علی کا مقابلہ کرتا ہے۔ علی کا جوڑ تو نبیوں میں نہیں، نبی موت کو مصیبت سمجھ کے صبر کرتا ہے، علی موت کو نعمت سمجھ کے شکر ہے۔ کہتے یہ درد ہوتی کسے ہے؟ یہ قرآن سے بتاؤ، بسم اللہ جی۔ درد ہوتی کسے ہے یہ قرآن سے بتاؤ۔ میں نے جی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ صبح ہوئی، ابراہیم نے چھری لی۔ کون سا مومن ہے جس کے ذہن میں یہ سارا منظرنامہ نہیں ہے؟ ابراہیم نے چھری لی، ایک رسی لی، میدان منا کی طرف بیٹے کو لے کے نکلے۔ چھری تھی ابراہیم کی، رسی تھی ابراہیم کی، چلنی تھی گلے پہ اسماعیل کے۔ بیدار مجمع سلام ہی کر سکتا ہوں جی۔ لاہور والی ملکہ آپ کی جملہ حاجات کو پورا کرے، بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، دکھیوں کے دکھوں کا مداوا ہو، قیامت تک تیری نسل عزادار حسین ابن علی رہے، قیامت تک تیری نسل ماتمی رہے۔ اس سے بڑی میرے پاس دعا کوئی نہیں ہے۔ حضرت گرامی واقعہ تیرے ذہن میں ہے، دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں، فکرہ میرا آخری ہے۔ حضرت ابراہیم چھری لے کے رسی لے کے اسماعیل کو ساتھ لے کے نکلے، باپ بھی مطمئن بیٹا بھی مطمئن۔ چھری ابراہیم کے ہاتھ میں تھی، چلنی اسماعیل کے گلے پہ تھی۔ بھونکتا وہ شیطان پھرتا تھا کبھی ہاجرہ کے دروازے پہ، فکر بلند ہو یار تھوڑی سی، ہاجرہ کے دروازے پہ آ کے اس نے دستک دی، کہتا بی بی ابراہیم کہاں ہے؟ کہ اللہ کی دعوت پہ، کہ رب کی دعوت پہ چھری گھر سے۔ بی بی کہتی ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے بڑھا ہو گیا، دماغ کام نہیں کرتا، بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ بی بی نے کہا لا حول ولا قوت۔ کہتا ہے بی بی میرا لباس اچھا ہے، مولوی بن کے آیا ہوں، آپ نے پہچانا کیسا ہے؟ ہاجرہ کہتی ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے جو نبی کے دماغ پہ شک کرے، وہ کل بھی شیطان تھا، وہ آج بھی شیطان ہے۔ اچھا چھری چلنی تھی، پچھلے بندے ذرا بولو میرے ساتھ، چھری کہاں چلنی تھی؟ بولو اسماعیل کے گلے پہ۔ تکلیف کسے تھی؟ اونچی آنکھوں نا جی۔ اسماعیل کے گلے پہ چلنے والی چھری کی تکلیف قرآن کہتا ہے اسماعیل کو نہیں تھی، تکلیف شیطان کو تھی۔ میں نے کہا مولوی صاحب قرآن نے طے کر دیا ہے چھریاں ہم مارتے ہیں، تکلیف شیطانوں کو۔ چھریاں ہم مارتے ہیں، بولو جی تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ کہتے یار واقعی؟ میں نے کہا بالکل۔ کہتے یار ویسے آپ کو بالکل نہیں ہوتی؟ میں کہا جی لینا دینا ہی نہیں، ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوتی چھریاں کیسے چلی۔ کہتے یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا قرآن میں سورت یوسف میں۔ سلامت رہی یار جو علم دوست بندے بیٹھے ہوئے۔ کہتے چھریاں آپ پہ چلتی ہیں تو درد ہوتی ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہوتی۔ کہتے یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میں نے کہا یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، میرا مذہب قرآن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اوے میرا عقیدہ قرآن ہے۔ کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا سورت یوسف، جب زلیخا کو بیویوں نے تانا دیا ہے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، غلام پہ فریفتہ ہو گئی، زلیخا نے کہا الزام نہ لگاؤ۔ کل جب یوسف باہر نکلے ہاتھ پہ سیب رکھنا،
सेब पे छुरी रखना, हुस्न यूसुफ की तजल्ली हो तो छुरियां चला दे। हाय हाय, उठे वो हाथ जो मातमी का हाथ है, मौला तुम्हें सलामत रखे। हाथ बुलंद करके इस जुमले की तायीद भी करना, जुमले की तस्दीक भी करना। सिर्फ मातमी का जंजीर सन का हाथ उठे, कहते जी वो क्या? कहने लगी जब सुबह होगी मैं पर्दे से यूसुफ को निकालूंगी, तुम्हारे हाथ पे सेब होगा, सेब पे छुरी होगी। जब यूसुफ सामने आए सेब काट देना। अब कुरान की तारीख है, कुरान के लफ्ज है, सुबह हुई यूसुफ पर्दे में था, बीबियों के हाथ पे सेब, सेब पे छुरी, पर्दा उठा, हुस्न यूसुफ की बिजली चमकी, छुरियां चल गई। हाय 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 हाय, हाफ़िज़ बुलंद, ज़हन बुलंद हो भाई अली वाले का। छुरियां चल गई। अब कुरान के लफ्ज हैं, सेब कटे, फिर हथेली कटी, फिर खून निकला। बीबियों को खबर तक न हुई। बीबियों ने कहा है ये फरिश्ता है कि जिसे देख के हाथ कट जाए तो तकलीफ नहीं होती। बीबी ने कहा फरिश्ता नहीं, ये यूसुफ है। पता चला यूसुफ को देख के छुरियां चले तो दर्द नहीं होती। रख मौलवी के सर पे कुरान। यूसुफ है मोहम्मद का पसीना, हुसैन है मोहम्मद का नूर। मौला तुम्हें सलामत रखे। अदादारो, गिरिया की रात है, ज़िब्ह अजीम की पहली कुर्बानी लाहौर वाली मलका रुकैया के घर से। अज़ादारो, साफ पे बैठ के रो रहे हो। मेरी माएँ बहनें, इनके पर्दे सलामत रहे, खुदा इज्जत महफूज रखे। सुबह घर जाएंगी, बच्चों से प्यार करेंगी, ईद का मौसम है, बच्चों से मोहब्बत करेंगी, ना करने से भी ईद हो जाएगी। अदादारो, उस माँ ने करबला के सफ़र में ईद कैसे की होगी जिसके दो ईद ऐन ईद के मौके पे शहीद हो गए। अदादारो, दो फिक्रे कहने हैं। इस्माइल के गले पे छुरी का निशान था, छुरी चली नहीं थी। इस्माइल जख्मी नहीं हुआ था, कट नहीं लगा था, लहू नहीं निकला था। जब घर पलट के आया ना, रवायतों के लफ्ज़ हैं, अम्मा हाजरा ने छुरी का निशान देखा। का यूसुफ निशान कैसे? का अम्मा, अब्बा ने अल्लाह के हुक्म पे छुरी रखी थी, चलने से पहले दुम्बा आ गया। हाजरा ये कह के बेहोश हो गई, अगर चल जाती मेरे लाल, अगर छुरी चल जाती तो तेरी माँ क्या करती? अल्लाह ने कहा इब्राहिम ले जा इस्माइल, मुझे पता है ये हाजरा का बेटा है, ये फरवा का बेटा नहीं। जा, हमने तुझे खलील बनाया है, इसे ज़बी बनाया है, हमने तुझे हुसैन तो नहीं बना दिया। 10 मुहर्रम को करबला आना। खदादारो, शब अशूर हुई, इस्माइल, हाजरा, इब्राहिम हुसैन के खैमों के चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काटते काटते एक ऐसे खैमे के दरवाजे पे रुकी हाजरा जहां अकलौते यतीम को मां कह रही थी, कासम सबसे पहले चचा का सदका होना, वरना दूध नहीं बख्शोगे। अदादारो, दिन निकला, अकलौते यतीम को तैयार किया, फरवा ने तैयार करके भेजा। मौला ने इजाजत नहीं दी, पलट के आए, फिर इजाजत नहीं दी, फिर पलट के आए। माँ ने कहा अब की बार शहीद ना हुए मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। रो के कासम कहते हैं, अम्मा जब मैदान में जाता हूँ चचा मरने की इजाजत नहीं देते, वापस आता हूँ आप मुझे ठहरने नहीं देती। पहली मर्तबा हसन मुश्तबा की शहादत के बाद जनाब फरवा ने सर पे बुरका रखा, वहां आई जहां करबला का सुल्तान बैठा था। यतीम कासम का बाजू पकड़ा हुआ हुसैन के सामने खड़ी हो गई। कहा, हुसैन बेशक छोटे हो पर मेरे इमाम हो। मैं इमाम होके, इमाम मान के पहला सवाल करने आई हूँ। मैंने कभी हसन के बाद मांगा तो कुछ नहीं। कहा नहीं, माँ की जगह पे हो फरवा, कभी कुछ नहीं मांगा। कहा पहली मर्तबा सवाल करती हूँ, दोगे? कहा बेशक गरीब हो गया हूँ पर दूंगा जरूर। कहा सिर्फ मांगती इतना हूँ, मुझे कासम की मौत की इजाजत।
قاسم کی موت کی اجازت. عزاداروں پہلی مرتبہ جب بیوہ ماں نے اکلوتے یتیم کی موت کی اجازت مانگی، ایک مرتبہ ہاجرہ نے کہا ابراہیم چل واپس چلے، مجھے پتا چل گیا ہے کربلا والی ہاجرہ اور ہے، منا والی ہاجرہ اور ہے. تیار ہوا، موت کی اجازت مل گئی. اب جملے یہ ہیں، جب تک زین پہ تھا تو قاسم تھا، جب زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. گٹھڑی بنائی غریب زہرا نے، خیمے میں بڑھائی. فروہ نے گٹھڑی پکڑی، گٹھڑی کھولی، خون آلودہ گٹھڑی پہ ہاتھ مس کر کے سفید بالوں پہ مارنے شروع کیے. سیدہ زینب نے بازو پکڑا. فروہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے منت مانگی تھی، جب قاسم شہرے لگائے گا میں سفید بالوں کو خضاب. اللہ مخصوص ٹائم کے لیے